جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر آنے والی عورتوں کے مکر و فریب کو دیکھا تو اللہ رب العزت کے حضور مکر و فریب سے بچاؤ کے لیے دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اس وقت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس ان حضرت یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر سے اس کو دور کر دیے۔ یقیناً وہ خوب سننے جاننے والا ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے تمام شواہد و دلائل کے باوجود مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد مصلحت اسی میں سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں بند کر دیا جائے تاکہ اپنے خاندان کا عیب چھپ جائے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس واقعے کو بھول جائیں۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید کو بھی آپ علیہ السلام کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: پھر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 ایسے نوجوانوں کو بھی قید کیا گیا جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ علیہ السلام کے اخلاق و کردار، عادات و اطوار، اقوال و افعال، کثرت عبادت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا کہ انگور کے بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگ آئے ہیں اور انگوروں کے گچھے پک گئے ہیں۔ اس نے انگور لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑے اور اسے وہ مشروب پلا دیا۔ باورچی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا اور تعبیر بتانے کی بھی درخواست کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے ساتھیوں نے جب آپ علیہ السلام کو اپنا اپنا خواب سنایا تو آپ علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھائیں۔ اس کے بعد ان میں ہر ایک کو اس کے خواب کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھانے کے بعد انہیں تعبیر یہ بتائی کہ تم میں سے جس نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے قید سے رہائی ملے گی اور وہ دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہوگا، اور جس نے اپنے سر پر روٹیوں کے ٹکڑے ڈھکے ہیں اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو، حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اسے اہل علم کے سامنے بیان کرے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہیں، لہٰذا اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کریں۔ ایسا کرنے سے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔